محبت کہتے ہیں خاک طیبہ از دو عالم خوش ترس، خاک طیبہ از دو عالم خوش ترس، اے خنک شہرے کہ دربے دل برس، اے خنک شہرے کہ دربے دل برس۔ لوگ اپنے اپنے شہروں کی تعریفیں کرتے ہیں، اس میں ایفل ٹاور ہے، اس میں برج بنا ہے، اس میں تاریخی عمارت ہے، اس میں فلاں تاریخ دفن ہے، اس میں فلاں تاریخ ہے، مگر عاشق کہتا ہے اے پیرس اور لندن کی باتیں کرنے والوں، نیو یارک اور سان فرانسسکو کو بیان کرنے والوں، ہر شہر کی باتیں کرنے والوں، مجھ سے تو جب بھی پوچھو گے میرا اول بھی مدینہ ہے، میرا آخر بھی مدینہ ہے، کہ دربے دل برس، اس لیے کہ اس مدینے میں میرے آقا محمد مصطفیٰ، اس مدینے میں میرے آقا مصطفیٰ رہتے ہیں۔ اب اس کے دربے دل برس جالیوں کے سامنے یہ بابا کھڑا ہو کر کہتا ہے، اور یہاں پر میں ایک بات کہوں کہ یہ بابا اتنی یہاں ساروں نے کہہ دیا تھا، جگہ مل گئی تھی، جاگیر مل رہی تھی، اجازت مل چکی تھی، یہ بابا اتنا سفر کر کے کیوں گیا؟ یہ امام اہل سنت نے ایک بات کی ہے اور اس بات کو میں یہاں بابا کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ امام اہل سنت جہاں سرور کہوں مالک کو مولا کہوں کہتے ہیں، وہی امام اہل سنت جب فیض کی باری آتی ہے تو فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے۔ جہاں امام نے بہت کچھ کہا وہاں ایک بات امام نے اور بھی کہی، اور وہی جوڑ ہے آج کے میلاد اور عرس دونوں کا۔ اس جوڑ میں کیا ہے؟ امام نے کہا جہاں چمک کی بات کی، فیض کی بات کی، گداگری کی بات کی، عطا کی بات کی، آقا کے سخا کی بات کی، وہاں ایک بات امام کہہ گیا اور وہی سلسلہ یہاں جوڑوں گا۔ کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب بابے کو یقین تھا کہ جو احمد رضا کہہ رہا ہے زمانہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ آستانہ وہ ہے یہاں زندوں کو بھی زندگی ملتی ہے، گداؤں کو گدا ملتی ہے، فقیروں کو خیرات ملتی ہے۔ بابا کھڑے ہو کر کہتا ہے آقا کیا ارشاد ہے میرے لیے، اس تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ کی بارگاہ کے سامنے۔ آگے بابا کے اس یقین کو کیسے پذیرائی ملی؟ اس ایبٹ آباد کے دور افتادہ گاؤں سے سفر کر کے اتنی دور جانے والے کو کیسے پذیرائی ملی؟ اسے بتایا اے بابے تو میرے پاس آیا، تجھے لوگوں نے بہت سے ٹھکانے بتائے، بہت سے آستانے بتائے، بہت سی زمینیں بتائیں، بہت سی جاگیریں بتائیں، بڑے شہر تو نے دیکھے، بڑے قصبے تو نے دیکھے، بڑے تو نے محلے دیکھے، اگر مجھ سے پوچھتا ہے تو پھر تو زندہ ہے واللہ۔ اس ذات نے مصطفیٰ نے مدینہ طیبہ میں حضور کی جالی کے سامنے پہنچنے والے بابے کو کہا نکل گھنگول کی وادی کی طرف، تو نے گھنگول کو گہرا ڈال کر اسے آباد کرنا ہے، تو نے گھنگول کی وادی پہ پہنچ کر اسے آباد کرنا ہے۔ اب میری بات آپ کو سمجھ آئی کہ وہ کل بھی زندہ تھا، وہ آج بھی زندہ ہے، اس لیے کہ زندہ نبی نے بھیجا ہے۔ جب زندہ نبی کہیں بھیجتا ہے اور یہ جگہ دکھانے والا بھی مصطفیٰ ہے، یہ راستہ بتانے والے بھی مصطفیٰ ہیں، یہ آستہ کا نشان بتانے والے بھی مصطفیٰ ہیں۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں پیروں کا فیض، اور پھر خاص طور پر جب وفات ہو جائے تو وہ پھر کہتے ہیں اللہ کے بندو یہ فیض کیا چیز ہے۔ میں کبھی کبھی بس بڑی سادہ باتیں جہاں لمبی گفتگو کا وقت نہ ہو ان سے میں کہتا ہوں، جب کسی ٹیلی فون کمپنی کو کہیں پر نیٹ ورک دینا ہو، کسی اونچی جگہ پر ایک ٹاور کھڑا کر دیتے ہیں، عام سادہ لوگ اسے ڈنڈا کہتے ہیں، بھئی ایک ڈنڈا کھڑا ہو گیا، ایک ٹاور کھڑا ہو گیا، اب مکانوں کی دیواریں ہیں، چھت ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ ٹاور ایسا پاورفل ہے جسے وہ ڈنڈے سے نسبت ہے، اس کے گھروں کی دیواریں نیٹ ورک کے فیض سے رکاوٹ نہیں بنتی، نیٹ ورک لینے سے رکاوٹ نہیں بنتی۔ ہم کہتے ہیں
اگر کسی ٹیلی فون کے کمپنی کا ٹاور اور ڈنڈا اتنے گھروں کو کراس کر کے تمہارے بیڈ روم میں تمہیں نیٹ ورک دے دیتا ہے جسے نبی جھنڈا عطا کر دے، اس کے فیض کو کون روک سکتا ہے؟ اس کے اجالے کو کون روک سکتا ہے؟ اس لیے بابے نے سوال کیا، یہاں آ کر آباد ہو گئے، اب یہاں پر چونکہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، جب میرے اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں میرا نبی بھی زندہ ہے، میرا دین بھی زندہ ہے، میرا پیر بھی زندہ ہے، ہم زندوں کے ماننے والے ہیں، ہم زندوں کے سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اور ہوں گے جو مردوں کو پیٹتے ہیں اور سب کچھ ختم ہونے کی بات کرتے ہیں۔ ہماری نسبت ایسے زندہ کے ساتھ ہے، ہم انہیں زندہ پیر کہتے ہیں، مگر چل کر لڑی ملاؤ یہ خاک طیبہ دو عالم خوش ترس، ہماری نسبت ایسے زندہ کے ساتھ ہے کہ وہاں پر موت کا کوئی تصور ایسا نہیں، وہاں پر فنا ہونے کا نہیں ہے، وہاں پر زندگی ہی زندگی ہے، حیات ہی حیات ہے۔ تم نے موت اور زندگی کے فلسفے کو سمجھا ہی نہیں، اور میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ موت کیا ہے، زندگی کیا ہے، آؤ تمہیں بتاؤں قرآن کیا کہتا ہے، تاکہ کل کوئی پوچھے مولانا صاحب اپنی باتیں کر گئے، کوئی ایک دلیل تو قرآن سے دیتے۔ آؤ زمین پر چلنے پھرنے والے، کھانے پینے والے، سونے جاگنے والے، اناج کے دشمن کو، کھانے پینے والے کو قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء، تم اسے زندہ کہتے ہو، وہ کھا رہا ہے، وہ پی رہا ہے، وہ بول رہا ہے، وہ چل رہا ہے، وہ پھر رہا ہے، قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء، تم زندہ کہتے ہو، خدا اسے مردہ کہتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام، جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے، جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے، یہ وہی اموات غیر احیاء ہے۔ لیکن دوسری قسم بھی قرآن بیان کرتا ہے، آپ انہیں دفنا کر آ جاتے ہیں، آنکھوں سے پردہ کر لیتے ہیں، آنکھوں کے سامنے نہیں رہتے، پر قرآن کہتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، تم نے اپنی آنکھوں سے انہیں اوجھل کر دیا، پر تمہارے رب کا پیغام ہے کہ وہ زندہ ہیں، زندہ ہیں، زندہ ہیں۔ اور اس کیفیت کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، یہ ساری زندگی کی باتیں ہو رہی ہے۔ اے زندہ پیر کے ماننے والوں، آج ایک ہی بات سمجھ لو، زندگی کسے کہتے ہیں؟ زندہ پیر کیوں زندہ ہے؟ اس لیے زندہ ہے کہ اس سے جڑا ہوا ہے، اس ذات سے جڑا ہوا ہے کہ جسے لوگ مردہ کہتے ہیں وہ ذات اسے زندہ کرتی ہے، جسے لوگ ساکت کہتے ہیں وہ ذات اسے ناطق بناتی ہے، جسے لوگ ساکن کہتے ہیں وہ ذات اسے متحرک بناتی ہے۔ آپ کہیں گے دلیل، آؤ ذرا سیرت کے کچھ صفحے پلٹ کر دیکھو، ایک دشمن نہ ماننے والا ہاتھوں میں کنکریاں لے کر مٹھی میں دبا کر آ کر کہتا ہے اے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے، آج تیرا امتحان ہے، بتا مجھے میری مٹھی میں کیا ہے، قربان جاؤں آقا کے، قربان جاؤں اس ماہ ربیع الاول کے ان بہاروں میں آنے والے صاحب لولاک کے، فرمایا مٹھی میں کیا ہے؟ ارے تو پوچھتا ہے کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے؟ کیا یہ میں بتاؤں کیا ہے یا مٹھی میں بند بتائے کہ میں کون ہوں؟ کہتا ہے پھر تو اور ہی عجیب ہوگی، اشارہ مصطفیٰ ہوا، مٹھی میں بند ککریاں جامد تھی، ساکت تھی، جواب دیتی ہے وہ خدا ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے، وہ رب ہے، یہ محبوب رب اللہ ہے۔ مصطفیٰ سفر کر رہے ہیں، آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت علی کبھی دائیں دیکھیں کبھی بائیں دیکھیں، بندہ کوئی نہیں ہے، سلام آ رہا ہے، میرے آقا پہ پڑا جا رہا ہے، حیران ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ سلام کے تحفے
تحفے بھی ہے، سلاد بھی بھیجا جا رہا ہے، پر کوئی نظر نہیں آ رہا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اے علی کسے دیکھتے ہو؟ یہ پتھر مجھ پہ سلام بھیج رہے ہیں۔ جو کبھی ناطق نہ تھے، ساکت تھے، وہ ناطق بن گئے۔ آپ نے بارگاہ مصطفیٰ کا وہ منظر دیکھا ہوگا کہ کوئی آ کر کہے یہ درخت آپ کی نبوت کی گواہی دے، مصطفیٰ فرماتے ہیں گواہی تو دور کی بات ہے، کبھی کسی نے درخت کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں میں تجھے بتاؤں گواہی بعد میں دے گا، چل کر غلامانہ شان کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہلے آئے گا۔ یہ وہ مصطفیٰ ہیں، درخت کو اشارہ کرے، جھکتا ہوا جائے، کنکریوں کو اشارہ کرے، کلمہ بلند کرے، پتھروں کے قریب سے گزرے، صلاۃ و سلام کی صدائیں بلند ہو، جابر کی بکری ہو پک جائے، اس کا گوشت کھا لیا جائے، اس کا سب کچھ کھا کر ہڈیاں رہ جائے، مصطفیٰ ان پہ ہاتھ مارے، جابر کی بکری زندہ ہو جائے۔ اس لیے زندوں سے جڑے ہیں، ہم زندوں کو مانتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور ساتھ کہوں گا میں کہ آپ کہیں گے آپ نے تو شان مصطفیٰ بیان کی، ہم تو زندہ پیر کی بات کرتے ہیں۔ آئیے ایک قدم آگے اور بڑھتا ہوں، وہ کیا ہے کہ جن کو ادھر نسبت ہو جائے نا، ان کے قدموں سے بھی زندگی ملتی ہے۔ جن کو وہاں نسبت ہو ان کو قدموں سے بھی زندگی ملتی ہے، اور دلیل قرآن سے دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے سورہ طٰہٰ سورت نمبر 20 آیت نمبر 96، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّن نَّصْرِ الرَّسُولِ، قَبَضْتُ قَبْضَةً مِّن نَّصْرِ الرَّسُولِ۔ بات لمبی ہے، وقت مختصر ہے، فقط اشارہ کروں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ گزرنے والے کے قدموں کی مٹی اٹھائی گئی، اسے بے جان میں ڈالا تو بے جان بولنے لگا۔ اب یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ قرآن کی گواہی ہے۔ قدم جن کے نسبت والوں کے لگے، اس خاک میں بنجر زمین ہوتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اگلی بات کہتا ہوں، جسم کو قمیص لگے، اس میں بھی زندگی آ جاتی ہے۔ آپ کہیں گے دلیل اٹھائیں سورہ یوسف، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 93، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، میری قمیص لے جاؤ، یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں رکھو، بینائی واپس آ جائے گی۔ قمیص میں بھی زندگی کے آثار، مٹی میں بھی زندگی کے آثار، حجرے میں زندگی کے آثار۔ کس میں؟ حجروں میں۔ آپ کہتے ہیں نا پیروں کے حجروں میں کیا رکھا ہے؟ غار پہ جانے والوں، حجرے کی زیارتیں کرنے والوں، آپ کو آج بتاتا ہوں حجروں میں کیا رکھا ہے۔ سورہ آل عمران سورت نمبر 30 آیت نمبر 38، اللہ فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا، وہاں پر اللہ کا پیغمبر ہے حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں، دعا رب سے، مگر جگہ وہ کون سی ہنالک، کس جگہ پر دعا کر رہے ہیں؟ اللہ 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 اللہ۔ سٹیج سے لگے گا کتاب ذیشان، سماعت فرمائیں اور مرشد کریم کی زیارت بھی کریں۔ جزاکم اللہ۔ ماشاءاللہ حضور قبلہ پیر بادشاہ صاحب جلوہ افروز ہوئے، آپ ان کا دیدار بھی کریں، اور ساتھ وہ میسج جو قمیص سے چلتے ہوئے قدموں کے نشان سے حجرے تک پہنچا تھا، ہنالک دعا زکریا ربا۔ اب میرا سادہ سا سوال ہے، دعا کرنے والے حضرت زکریا علیہ السلام، اور حجرہ کس کا ہے؟ حضرت مریم کا۔ حضرت زکریا نبی ہے، حضرت مریم ولیہ ہیں۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھے، عقیدے کی اصلاح رکھو، کوئی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، نہ عبادت سے نہ ریاضت سے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، مگر ایک نبی آپ کو صبح قیامت تک پیغام دے رہا ہے کہ جیسے اللہ کے پیاروں کے وجود سے زمین کو زندگی ملتی ہے، بدن سے لگنے والی چیزوں کو زندگی ملتی ہے، جس حجرے میں وہ عبادت کرتے ہیں وہ حجرے ایسے نورانی ہوتے ہیں
پیغمبر کر رہا ہے، جہاں بھی کھڑے ہوتے خدا کے پیغمبر تھے، مگر آنے والی نسلوں کا بتایا ہنالک دعا زکریا ربا، جہاں پر اللہ کے پیارے حجرے بناتے ہیں وہ بھی زندگی کا پیغام دیتے ہیں۔ اور اس سے اگلی بات حجروں تک بات محدود نہیں ہے، یہ وہ ذاتیں ہیں جن کو خدا نے یہ کمال دیا ہے، جس ماحول میں رہتے ہیں وہ ماحول بھی زندگی عطا کرتا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل، اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ کہف سورت نمبر 18 آیت نمبر 61، رب کائنات اپنے پیارے کا ذکر کرتے فرماتے ہیں فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ آیت کا ایک ٹکڑا ہے کہ مچھلی وہاں پہنچ کر زندہ ہو گئی، یہاں بھی تفصیلات کا وقت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خضر سے علم لدنی والے سے ملنا چاہتا ہوں، اے مولا ملاقات کہاں ہوگی؟ کہاں وہاں ہوگی جہاں آپ کی مردہ مچھلی زندہ ہو جائے۔ مفسرین نے اپنے نکات لکھے ہیں، مگر ایک محبت کا نقطہ یہ بھی ہے، پیغام دے دیا کہ مچھلی زندہ وہاں ہوتی ہے جہاں اللہ کے پیارے رہے، اس ماحول کو بھی خدا زندگی عطا کر دیتا ہے، اس حجرے کو بھی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، پھر آپ کہیں گے کہ قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے، بزرگ بھی کہتے ہیں، تو یہ مردے کا رٹ لگانے والے کون ہیں؟ انہیں کس نے راستہ دکھایا؟ انہیں بھی راستہ قرآن نے دکھایا۔ یہ سچے ہیں، یہ جھوٹے نہیں، یہ سچے ہیں، انہیں بھی راستہ قرآن نے دکھایا۔ کچھ ایسے ہیں جو مردہ ہیں، اور کیسے مردہ ہے؟ قرآن کہتا ہے، اور سورہ فرقان سورت نمبر 25 کی تیسری آیت میں کہتا ہے لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہاں کچھ ایسے ہیں لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا ولا نفعا، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ زندگی میں کام آتے ہیں نہ مرنے پہ کام آتے ہیں نہ حشر میں کام آتے ہیں۔ زندگی میں بھی کام نہیں آتے، مرنے میں بھی کام نہیں آتے، حشر میں بھی کام نہیں آتے۔ اسی طرح سورہ فاطر میں بھی یہی پیغام دیا۔ بڑا مختصر وقت ہے، قرآن ان پیغاموں سے بھرا ہے، مگر ایک جھلکی سورہ فاطر کی سورت نمبر 35 کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 14 اور 15، مالکم من قطمیر، ان کے پلے دھیلا بھی نہیں ہوتا۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم۔ اول تو ایسے بہرے ہیں تمہاری بات سنتے ہی نہیں، بہرے ہیں، اگر سن بھی لے مستجابوا لكم، تمہیں جواب بھی نہیں دے سکتے۔ یا اللہ پھر قرآن کہتا ہے یہ نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، نہ جینے میں کام آتے ہیں نہ مرنے میں کام آتے ہیں نہ حشر میں کام آتے ہیں۔ کچھ تو بدبخت سنتے ہی نہیں، کوئی سن بھی لے تو کچھ کرنا اس کے پلے نہیں ہوتا، کوئی دھیلا اس کے پلے نہیں ہوتا۔ تو وجہ کیا ہے؟ فرما ہاں ایسی قسمیں پائی جاتی ہے، مگر یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو ولی اللہ کہتے ہیں، ان کو اولیاء شیطان کہتے ہیں۔ جن زندوں کی بات ہم کرتے ہیں انہیں اولیاء رحمان کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ ایک فرق تو قرآن نے بیان کیا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، فرمائے جن کو تم مانتے ہو زندہ، یہ وہ ہے اندھیروں سے نکال کر اجالے پر لے کر آتے ہیں، تاریکی سے نکال کر روشنی پر لے کر آتے ہیں، ظلمتوں سے نکال کر اجالے پر لے کر آتے ہیں۔ جن کو وہ پیٹتے ہیں وہ ہے نور میں کھڑے ہو ظلمت میں لے جائیں گے، روشنی میں کھڑے ہو اندھیرے میں لے جائیں گے، اجالے میں کھڑے ہو تاریکی میں لے جائیں گے۔ تو سچے وہ بھی ہیں، سچے ہم بھی ہیں، ان کے کسی کام نہیں آتے۔ ہمارے کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ ان کی زندگی کی ایک جھلک ہے۔ نقشبندیوں
آج سلسلہ عالیہ گنگول شریف میں سلسلہ نقشبند سے جڑے ہوئے ان زندوں کی حالت یہ ہوتی ہے، یہ میں نے 30 سال پہلے بھی یہاں بیان کیا تھا، آج اس زندگی کو پھر دہراتا ہوں۔ ان کے سامنے جب وہ زندہ تھے تب بیان کیا تھا، اور آج بھی جب وہ زندہ ہیں تب بیان کرتا ہوں کہ یہ وہ ہے، ان کی زندگیوں کی کیفیت یہ ہے کہ مرید مینارے پر کھڑا ہے، گر گیا، پاؤں پھسل گیا، اسے کوئی سمجھ نہ آئے، گرا زمین پہ، وجود کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، میرے بدن کے پرزے اڑ جائیں گے، پریشانی میں اور تو کچھ اسے یاد نہ رہا، پریشانی میں ایک ہی یاد آیا، یا المدد یا شاہ نقشبند، اپنے پیر کو یاد کیا، شاہ نقشبند بہاؤالدین نقشبند کو یاد کیا، آنکھیں بند ہے، زمین پر پہنچنے سے پہلے وجود کسی کے ہاتھوں میں ہے، آنکھ کھولی تو دیکھا شاہ نقشبند کھڑے ہیں، وہ بندہ بڑا دور تھا، حیرت سے اپنے شیخ کو کہتا ہے اے میرے شیخ کب کیسے آئے؟ شاہ نقشبند نے کہا تو از مینار آمدی ماز بخارا آمدے، تو جب مینارے سے چلا تھا میں بخارے سے چلا تھا، تو مینارے سے زمین تک نہ پہنچا، میں بخارے سے تجھ تک پہنچا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو زندگی جب ملتی ہے تو باقی باللہ سے کسی نے کہا نام بڑا پیارا ہے، مطلب اس کا کیا ہے؟ کہا جنازے والے سے پوچھنا، جب پوچھنے والے نے پوچھا، جب وہ منظر دیکھا تو خلاصہ اس منظر کا یہ ہے کہ جو سامنے پڑا تھا وہ باقی باللہ تھا، جو جنازے پہ پڑا تھا وہ فانی باللہ تھا۔ یہ محینہو حیاتاً طیبہ، اس لیے ان لوگوں سے اپنی نسبتیں رکھو، یہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ۔